اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے نکاح کو بہت آسان کر دیا تاکہ نکاح کے حوالے سے مروجہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہر ایک عام انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ نکاح کر کے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر سکے، برائیوں سے بھی بچ سکے اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بھی بن سکے۔ اسی وجہ سے نکاح میں آسانی رکھی گئی۔ تو نکاح کے احکامات بہت واضح اور آسان ہیں۔ ان احکامات کو فقہا نے جو کیٹیگرائز کیا تو ایک حصہ اس کا ہے نکاح کے ارکان، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ہونے سے نکاح برپا کیا جا سکتا ہے، نکاح منعقد کیا جا سکتا ہے، نکاح کے انعقاد کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں ارکان نکاح یا نکاح کے ارکان کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے زوجین کا ہونا اور ہر لحاظ سے شادی کے نکاح کے اصولوں پر پورا اترنا، ان کے لڑکا اور لڑکی موجود ہوں، نکاح تبھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، اگر وہ خود بالغ نہیں ہے تو ان کے ولی ذمہ داری کے لیے موجود ہوں، مسلمان ہوں، تبھی ایک مسلمان کا جو ہے نکاح پڑھایا جائے گا نا جب سامنے دوسرا مسلمان ہوگا۔ تو یعنی جو بنیادی شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہوں، تو یہ جو ہے فریقین کی موجودگی اور ان کا نکاح کے لیے جو مروجہ ایک معیار ہے اس پر پورا اترنا، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسری چیز ہے حصول ایجاب، لڑکی کی طرف سے یا اس کے ولی کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی کے ولی کا یہ کہنا کہ میں فلاں لڑکی کو اتنے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ایجاب ہے، یہ ہونا ضروری ہے، یہ بالکل واضح ہوگا، اس میں کوئی ایمبیگوس بات یعنی مشکوک مبہم بات نہیں رکھی جائے گی، اور لڑکی کے ولی کا یہ حق ہے کہ اور فرض بھی ہے، حق بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو لڑکی کا ولی جو ہے یہ ایجاب پیش کرے گا، ٹھیک ہے، یا لڑکی کے ولی کے بحاف میں وکیل کرتا ہے آج کل، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہوتا وہ لڑکی کے ولی کی مرضی سے ہی ہے نا، تو لڑکی کا ولی یہ ایجاب پیش کرے اور یہ ایجاب بالکل واضح ہو۔ ایجاب کے جواب میں تیسری چیز جو ہے وہ قبول ہے، یہ قبول لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا خود یا پھر اس کا کوئی قائم مقام، وہ اس کا ولی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ قبول کرے لڑکے کی طرف سے کہ اسے نکاح کی یہ شرائط منظور ہیں اور وہ ان شرائط پر نکاح کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایجاب و قبول جب مقرر 3 دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ باقی جو قانونی کارروائی وغیرہ ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے آج کے زمانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ اسلام کے نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی جو نکاح نامہ سائن کیا جاتا ہے اور سارا کچھ وہ ہمارے آج کے دور کی ضروریات ہے کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بنیادی طور پر نکاح اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب لڑکا لڑکی موجود ہے، لڑکی کا ولی موجود ہے، لڑکی کی طرف سے اس کے ولی نے ایجاب کیا، لڑکے نے قبول کیا، جب اس نے قبول کر لیا اور یہ ایجاب و قبول 3 دفعہ مکمل ہو گیا تو نکاح ہو گیا۔ باقی تو سب جو ہیں وہ دستاویزی کاروائیاں وہ ہماری سہولیات کے لیے ہیں۔ تو یہ ہیں نکاح کے ارکان۔ تو نکاح کے ان ارکان کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور نکاح کے ارکان ہی سے پھر نکاح کی شرائط کا آغاز ہوتا ہے کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں۔ نکاح کی شرائط میں پہلی چیز تو پھر وہی آ جاتی ہے کہ زوجین موجود ہوں، صحیح ہوں، ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو، یہ وہی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات آ جاتی ہے ولی کا ہونا اور ولی کی اجازت ہونا۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا نکاح، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 1836 ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کے نکاح کے لیے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، خصوصاً کنواری لڑکی کا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تاکید فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت ابو موسیٰ اشعری سے بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کا نمبر 879 ہے پہلی جلد میں۔ تو آپ دیکھیے کہ
نکاح جو ہے لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ ولی کے پورے احکامات ہم انشاءاللہ اسی کے موضوع کے تحت دیکھیں گے۔ ابھی شرط کی حیثیت سے اس کا اتنا بیان بہت ہے کہ ولی کی اجازت ہونا اور ولی کا نکاح میں موجود ہونا، یا اگر کسی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے تو اس کی رضامندی کا علم ہونا سب کو، تو ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ پھر نکاح کی یعنی ہونے کے لیے، نکاح کے انعقاد کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں، اور یہ گواہ عادل ہونے چاہیے اسلام کے معیار کے مطابق، یعنی کہ وہ مسلمان ہوں، گناہ کبیرہ سے بچنے والے ہوں، ان کا جھوٹ ایسا نہ پایا جاتا ہو کہ لوگ ان پر اعتبار نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور دیندار ہوں، ایک عمومی طور پر اپنا اچھا ایکسپریشن لوگوں پہ رکھتے ہوں، اپنا امپریشن بھی لوگوں پہ ان کا اچھا ہو، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہوں، لوگوں کی رائے ان کے بارے میں اچھی ہو، تو ایسے نیک افراد عادل گواہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں گواہی کی بڑی اہمیت ہے، تو گواہوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، گواہوں کے کردار پر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ تو گواہ ایسے ہونے چاہیے جو پہلی بات مومن ہو، دوسری بات گناہ کبیرہ سے بچنے والی ہو، اور تیسرا لوگوں میں عموماً اچھے ہی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی ایسا جھوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں ناقابل اعتبار ہو، غیر معتبر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نکاح الا بولی ولا شاہدی عدل، ولی کی اجازت اور 2 دیانتدار گواہوں کے گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، اس کا نمبر 7557 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا، لہٰذا 2 گواہ لازماً ہونے چاہیے، کم از کم تعداد، ٹھیک ہے، 2 سے کم گواہ نہیں ہوتے، 2 گواہ لازماً ہونے چاہیے، زیادہ تو پھر ماشاءاللہ نکاح پر جو لوگ موجود ہوں گے، یہ 2 گواہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ نکاح کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ 2 بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی گواہی ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت قانونی گواہوں جیسی، ٹھیک ہے، تو انہی کے پھر دستخط وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک لوگوں کی سوچ چل پڑی ہے کہ جی اللہ گواہ ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، تو نہیں جی، ایسے نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ پھر اس کی اگلی شرط ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کا تعین کیا جائے، یعنی جب نکاح کے لیے بولا جاتا ہے تو پورا نام، جیسے محمد خالد بن فلاں، ٹھیک ہے، بچی کا نام صالحہ بن فلاں بنت فلاں، کیونکہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی شادی مسٹر ابراہیم کے بیٹے سے کر رہے ہیں، اب مسٹر ابراہیم کے 4 بیٹے ہیں تو بات مشکوک ہوگی کون سے بیٹے سے کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نام نکاح کے لیے بالکل وضاحت سے لیا جاتا ہے کہ محمد خالد بن ابراہیم سے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، اور لڑکی کا نام بھی اسی طرح پوری وضاحت کے ساتھ کہ فلاں بچی فلاں صاحب کی بیٹی، ایسے نہیں کہ ابراہیم صاحب کی ایک بیٹی سے ہم آپ کی شادی کر رہے ہیں، نہیں، اب ان کی 5 بیٹی ہیں تو کیا پتہ چلے گا کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، نہیں، بچی کا نام لیا جائے گا، پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف دیا جائے گا اس وقت جب نکاح کے لیے ایجاب اور قبول ہو رہا ہوگا، یہ شرائط میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ شرائط میں شامل ہے۔ تو پورا نام ماں ولدیت بچی کا بھی پکارا جائے گا ایجاب میں، اور پورا نام ماں ولدیت لڑکے کا بھی پکارا جائے گا قبول میں، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کا راضی ہونا، یعنی کہ زوجین اس رشتے کو قبول کریں، لڑکی سے ایجاب کروایا جب گیا ہو تو اس میں رضامندی بھی شامل ہو، اس کی ولی کی اجازت اور لڑکی کی رضامندی دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ اس کو بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ولی کے موضوع پر دیکھیں گے۔ ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف لڑکے کی بھی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو لڑکے کا قبول کرنا رضامندی ہے اور لڑکی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ قواری لڑکی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے۔ تو عورت کا نکاح اس کا ولی ہی منعقد کراتا ہے، لہٰذا یہ بھی شرائط میں شامل ہے کہ عورت کا نکاح اس کا ولی ہی کرائے، ٹھیک ہے۔ کواری بچی جو ہے اس کا تو ویسے ہی سارا ذمہ ہی ولی کے ذمے ہوتا ہے، لیکن جو سیبہ ہے، یعنی متعلقہ عورت دوسری شادی کر رہی ہے یا کوئی بیوہ عورت دوسری شادی کر رہی ہے، تو وہ اپنی شادی کا فیصلہ تو خود کر سکتی ہے، مگر نکاح کے وقت اس کی طرف سے بھی اس کا ولی ہی سارے فرائض سر انجام دے گا، اور ولی کسی بیوہ عورت کا اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اس قسم کے تصورات ہی نہیں ہے نا
کہ ماں جو ہے بیوہ ہے یا باپ ہے اکیلا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن اسلام بیٹے کو ماں کا ولی بناتا ہے، اور باپ تو ہے ہی ولی، بھائی ولی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ ولی کے موضوع پر تفصیل سے ہم ساری بات کریں گے۔ تو یہ بھی شرائط میں شامل ہے کہ ولی خود نکاح کا انعقاد کرائے، ٹھیک ہے، اور عقد نکاح پر لوگ موجود ہوں، یہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ نکاح جو ہے نا، اگرچہ نکاح کے لیے 2 گواہ ہیں، اور یہ 2 گواہ جو ہیں قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر نکاح چھپ کر نہیں کیا جاتا۔ نکاح پر کوئی کھانا نہیں کھلانا، کچھ نہیں کرنا، یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا، لیکن نکاح علی اعلان ہونا چاہیے۔ اس کو علی اعلان کرنے کے لیے ہی 2 چیزیں رکھی گئیں، ایک نکاح کے وقت کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں، بس جائیں نکاح میں شریک ہوں اور نکاح کے بعد اٹھ کر آ جائیں، اور دوسرا نکاح مساجد میں رکھا گیا۔ تو نکاح کے وقت جو ہے گواہوں کی تعداد موجود ہو، لوگ موجود ہوں، تنہائی میں چوری چھپے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کی شرائط ہے اور ان کا پورا کیا جانا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کرائے انہی اصول و قواعد کے اوپر کرائے، لہٰذا یہ سارے جو ہیں چیزیں یہ نکاح کے اصول بن چکے ہیں، نکاح کے ارکان، نکاح کی شرائط بن چکی ہیں۔ انہیں پورا کیے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھی شرط مسنگ پائی جائے گی تو نکاح میں خامی آئے گی، نکاح پر اعتراض اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط میں نے مختصراً بیان کر دی ہیں، آپ انہیں امید ہے کہ سمجھیں گے۔ کوئی بات سمجھنے کی ہو تو پوچھیے گا۔ ولی کے حوالے سے تفصیلی ولی ایک باقاعدہ موضوع ہے، چونکہ ہمارے یہاں آج یہ بہت مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی سے ہونی چاہیے یا ماں باپ کی مرضی سے ہونی چاہیے، ایک عجیب سا اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو ولی پر تفصیلاً الگ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔